منیر نیازی میرے بہت ہی پسندیدہ شاعروں میں سے ایک شاعر ہیں، اور میرے خیال ہے پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ منیر نیازی جیسے لوگ پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ وہ ہمارا فخر ہے۔ اور شاعروں کی جو ایک خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو کہنے میں آپ کو شاید کتابیں لکھنی پڑتی ہیں، ان کا ایک شعر جو ہے وہ 400 صفحات کی کتاب سے زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے اس پہ جب میں بات کرنا کا سوچ رہا تھا تو مجھے بار بار منیر نیازی کی ایک نظم یاد آ رہی تھی، اور وہ نظم بڑی خوبصورت ہے، وہ میرے دل کو بہت چھوتی ہے۔ اور میرا خیال ہے ہر وہ آدمی جو زندگی سے پیار کرتا ہے، جو شاعری سے پیار کرتا ہے، جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، منیر نیازی کی اس نظم کو ضرور جو ہے اس سے ریلیٹ کر پاتا ہے۔ اور یہ ایسا ہی لگتا ہے جب اس طرح کی نظم کو جب ہم سنتے ہیں تو میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ منیر نیازی جو کچھ کہہ رہا ہے یہ میرے بارے میں ہی کہہ رہا ہے۔ تو کچھ اس طریقے سے ہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ اور وہ کہتے ہیں ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانا ہو، مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسے آواز دینی ہو، کسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ اور سب سے آخری جو اس کا ٹیپ کا بند ہے اور بہت خوبصورت شعر ہے، مدد کرنی ہو کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ اور یہ میرا خیال ہے یہ ہماری زندگی کا المیہ بھی ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں، بہت ساری باتوں کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں۔ اور یہ دیر کرنے کی جو عادت ہے، یہ انسانی رویوں کے اندر، یہ ہماری زندگی کے اندر مختلف لحاظ سے ہمیں ہانٹ کرتی ہے، ہمارے لیے پیچھے رہ جانے کا سبب بنتی ہے۔ چاہے ہم اپنی پروفیشنل کیپیسٹی کے اندر کسی جگہ پہ کام کر رہے ہوں، چاہے انسانی رشتوں کی بات ہو رہی ہو، چاہے اپنی صحت کی بات آ رہی ہو، سیلف کمٹمنٹ کی بات ہو، ہمیشہ ہم دیر کر دیتے ہیں، ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں۔ اور اس کو انگریزی کے لفظ یوز کرتے ہیں وہ ہے پروکریسٹینیشن۔ اور اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ ایک بڑی سائنس بھی ہے۔ بہت ساری کمپنیز جو انہوں نے اسپیشلائز کیا ہے کہ کس طریقے سے اس بیماری سے، یہ جو بیماری ہے، یہ جو عادت ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اور یہ جو عادت ہے یہ کوئی ان پڑھ لوگوں کی عادت نہیں ہے، انکمپیٹنٹ لوگوں کی عادت نہیں ہے، یہ کمپیٹنٹ لوگوں کی بھی عادت ہے۔ اور تقریباً میرا خیال ہے 90% لوگ جو ہے نا، ہم جو زندگی کے اندر پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، 90% یا 98% ان کے اندر یہ عادت بدرجہ اتم موجود ہے۔ پروکریسٹینیشن، ڈیلے کرنا، اس کی جو اپوزٹ ہے وہ پنکچویلٹی ہے۔ اور پنکچویلٹی جو ہے دیٹ کین ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ۔ لیکن یہ جو ہم ڈیلے کرتے ہیں، یہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے نتائج جو ہیں ہماری ذات کے اوپر بہت ہی نیگیٹو پڑتے ہیں،
ویری ڈینجرس. اگر آپ کسی آفس کے اندر کام کرتے ہیں تو یہ اکثر ہوتا ہوگا، میرے ساتھ کم از کم یہ میرے ساتھ ضرور رہا ہے کہ جن کاموں کے اندر مجھے ڈیڈ لائن ملی ہوتی تھی اور اگر وہ کام میں نے 1 مہینے کے اندر کرنا ہے تو مہینے کے 29 ڈیز جو ہے میں کہتا تھا یار کل کر لوں گا، اینڈ دیٹ کل نیور کمس. اور وہ جو 11th آور مینٹیلٹی ہے وہ میری ہمیشہ حاوی ہوتی تھی، اور میں کہتا تھا اچھا کوئی بات نہیں ہے، کل انشاءاللہ کر لیتے ہیں، اور وہ میں کل کر لیتا تھا. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ، جب وہ میں کام کر چکتا تھا، بعض اوقات 1 گھنٹہ لگتا تھا، بعض اوقات 2 گھنٹے کے اندر کام ہو جاتا تھا، تو میں کہتا تھا یار اگر میں نے تھوڑا سا پہلے کیا ہوتا تو بہت زبردست کر سکتا تھا. میں اس کی ایک بڑی ایکسٹریم ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ میں جب ایم فل کر رہا تھا تو میرا ایم فل کا تھیسس جو تھا وہ میرے سر پہ سوار تھا، اور میرے پاس 1 سال تھا جس میں میں کر سکتا تھا. لیکن یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس جو والی عادت ہے، اس نے مجھے اتنا زبردست جھگڑا ہوا تھا کہ میں تقریباً جو ہے وہ 9 مہینے تک میں کبھی ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہوں، کبھی اس کا انالیسس کر رہا ہوں، وہ ساری چیزیں کر چکی، لیکن اس کا جو رائٹ اپ ہے وہ تیار ہونے کی طرف، اس کی طرف جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا. یا میں کل کر لوں گا، میں کل کر لوں گا. کل کرتے 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 مجھے یاد ہے کہ آخری میرے پاس 15 دن رہ گئے. جب میرے پروفیسر صاحب نے کہا کہ یار تمہارے پاس 10-15 دن رہ گیا، مجھے کوئی ڈرافٹ تو دکھاؤ تو میں نے کیا تیار کیا. تو میں نے کہا جی انشاءاللہ، مجھے یاد ہے کہ شاید اس دن فرائیڈے تھا، تو میں نے کہا جی میں آپ کو منڈے کو دکھاؤں گا. اب پروفیسر صاحب میں نے وعدہ کر لیا، اور وعدہ کیا تو آپ کو پورا کرنا ہے. میں گھر آ کے بیٹھا ہوں تو آپ یقین کیجئے گا کہ وہ جو سال کا کام ہے وہ میں نے 2 دنوں کے اندر کر لیا. میں نے پورا رائٹ اپ جو ہے تھیسس کا، وہ میں نے جو شاید 60-70 پیجز کا تھا وہ میں نے تیار کر لیا. اور جب میں لکھنا بیٹھا تو بس پھر وہ فلو کے اندر آ گیا اور چیزیں لکھتے چلے گئے. اور آج بھی میں جب اس کو لک بیک کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار وہ میں اگر سال تک کرتا تو میں کتنا زبردست لکھ لیتا. جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں تو ظاہر ہے مجھے اس کے اندر کچھ خامیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس وقت چونکہ میرے پاس ڈیڈ لائن نہیں تھی، پروفیسر صاحب کو میں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے منڈے کو آپ کو دکھانا، چونکہ ان کی فیڈ بیک کے اوپر اس کے اندر کچھ ہم نے جو بھی امپرومنٹ کرنی تھی وہ کرنی تھی. تو یہ اس طریقے سے اکثر ہوتا ہے. اور آفیشیل کیپیسٹی میں ہماری توجہ جو ہوتی ہے وہ اکثر اس بات پر ہوتی ہے کہ یار میں جو ہے میرے پاس ابھی ٹائم ہے. یعنی ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی میں کر لوں گا. کب ختم کرنا ہے؟ 15 تاریخ کو ختم کرنا. اوکے، تو ہماری جو آئی ہوتی ہے وہ ڈیڈ لائن کے اوپر ہوتی ہے. ہماری اس بات پہ نہیں ہوتی کہ میں نے سٹارٹ کب کرنا ہے. چونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈیڈ لائن کے اوپر ہے، تو وہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ ڈیلے کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. اگر اس کی بجائے ہمارا فوکس اس بات پر ہو کہ میں نے سٹارٹ کرنا ہے پلاننگ کے ساتھ کہ یار میں اگلے 4 دنوں کے اندر اس کا یہ چیزیں کر لوں گا، تو پھر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن ایسا ہم کرتے نہیں ہیں. یہ جو پروکریسٹینیشن ہے، یہ ڈیلے کرنے کی عادت ہے، اس کی وجہ. اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے اس عادت کا، وہ یہ ہے کہ ہم ایک عجیب طرح کے اضطراب کے اندر، ایک ٹینشن کے اندر، ایک ڈپریشن کی حد تک کے ٹینشن کے اندر جو ہے نا ہم گزارتے ہیں. اور نیگیٹو تھاٹس جو ہے نا ہمیں ہر وقت، اور رات کو آپ سو نہیں سکتے چونکہ آپ نے کام نہیں ختم کیا، کام ختم کرنا ہے. وہ ایک ٹینشن جو ہے نا سر پہ بوجھ سوار ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کام کرنا تھا، کیا کہ نہیں. اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ صرف ہم اپنے کام کے حوالے سے ہی پروکریسٹینیٹ نہیں کرتے. جیسے کہ بنیر نیازی نے کہا ہے کہ اس کے سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ہمیں اپنی ذات کے حوالے سے ہے. کہ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اکثر ہم لوگ ہوتے ہیں، میں خود میرا تھوڑا سا ویٹ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے. بیسیکلی بنیادی طور پر تو میں سپورٹس مین ہوں، لیکن گیم کم، ایکسرسائز کم ہوتی ہے آہستہ آہستہ. کل شروع کروں گا، آج روٹین میں لاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کرتے 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 جو ہے نا وہ ایک ڈسپلن نہیں آ رہا لائف کے اندر. تو اس کے لیے پھر جو ہے یو ہیو ٹو برنگ اے سسٹم، اور سسٹم کے بغیر جو ہے یہ ہو نہیں سکتا. تو آپ اپنے ساتھ بھی جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس ڈیلیئنگ ٹیکٹس کی وجہ سے، پروکریسٹینیشن کی وجہ سے، آپ اس پہ پورا نہیں کر پاتے.
اسی طریقے سے زندگی کے اندر آپ رشتوں کی بات دیکھیں، اب مطلب جہاں پر انسانی تعلق کی بات آتی ہے، کتنی باتیں ہیں جو آپ کتنے لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ آپ کے پاس نہیں ہوتے تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا یار یہ بات کی ہوتی، یار یہ بات رہ گئی، یار کاش میں یہ بتا دیتا. مطلب اسپیسیفکلی آپ کلوز کے رشتوں کی بات کریں، آپ کے والدین ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں وی ٹیک دیم ایز اے گرانٹیڈ کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے یا ہم ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبا ساتھ ہو. اور جب وہ رشتے ہمارے پاس نہیں رہتے ہیں، جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنے دل میں کڑتے ہیں، پھر ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنی والدین کی وہ خدمت نہیں کی، وہ باتیں میں نے ان کو نہیں کی جو میں کر سکتا تھا. تو یہ جو عادت ہے پروکریسٹینیشن کی، یہ بہت ہمیں ہارم کرتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میرے والدین کی ڈیتھ ہوئی اور میں جب قبر پہ فاتح لگانے کے لیے جاتا تھا، ظاہر ریگولرلی ہم جاتے تھے تقریباً ڈیلی. جب میں ان کی قبر پہ جاتا تھا تو آپ یقین کریں میں گھنٹوں بیٹھ کے دعا کے بعد میں نے گھنٹوں ان سے باتیں کرتا رہتا تھا، اور وہ تمام باتیں کرتا تھا جو زندگی میں کرنا چاہتا تھا اور ان سے نہیں کر سکا. یعنی وہ جو میرے اندر جو تھا، میں کہتا تھا کہ یار میں اپنی ماں کو یہ کہتا، میں نے یہ نہیں کہا ماں سے میں کتنا پیار کرتا ہوں، میں ان کو یہ بتا نہیں سکا کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں، ان کی وہ خدمت نہیں کر سکا. اور آپ جتنی بھی خدمت کر لیں وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو تشنگی رہ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو رشتوں کے اندر ہانٹ کرتی ہیں. آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، یو ٹیک دیم ایز گرانٹیڈ. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں شاید زیادہ عرصہ گٹھی، جو معاشرے کا جس طریقے کا دستور ہے کہ لوگ اپنی انڈیپینڈنٹ لائف کے اندر چلے جاتے ہیں، بہت ساری باتیں اپنے بہنوں سے کرنا چاہتے ہیں، اپنے بھائیوں سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. دوستوں سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، رشتہ داروں سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں. اور یہ ڈیلیئنگ بھی ایک طرح کی پروکریسٹینیشن ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہماری ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ نہیں کرتے، اس کا اظہار کرنے میں ڈیلے کر دیتے ہیں. اور اس کی خوبصورت مینیفیسٹیشن واقعی منی نیازی نے کی ہے اور بہت خوبصورت کی ہے کہ ہم جو ہے وہ ضروری باتیں اگر کسی سے کرنی ہو تو وہ نہیں کر پاتے. کو وعدہ نبھانا ہو کسی سے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. دوستوں کے پاس جو ہمارے جانے پہچانے رستے ہیں وہ رستے بھول جاتے ہیں، اور سالوں میں یاد نہیں رہتا کہ یار میں نے اس جگہ جانا تھا، اب نہیں جاتے. اب مجھے اپنا اسکول بڑا یاد آتا، میرا بڑا دل کرتا ہے میں اپنے اسکول جاؤں. میرے ٹیچرز جن کی وجہ سے میں آج جو بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں، میں وہ نہیں کر پاتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے ساتھ جو ہے یہ آپ کو ہانٹ کرتی ہیں. تو یہ جو پروکریسٹینیشن ہے اس سے انسان کو جو ہے وہ دوری. تو اس ٹاپک کے اوپر میں چاہ رہا تھا کہ ہم ذرا دیکھیں کہ پروکریسٹینیشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہم کس طریقے سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. میرے نزدیک اس کی جو بڑی بڑی وجوہات ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ، اور یہ ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں ہم پرفیکشنسٹ ہیں. ہم کہتے ہیں یار زندگی کے اندر ہمیں جو ہے وہ بالکل جو بھی کام کرنا ہے وہ اس انداز میں کرنا ہے کہ وہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہو. اور دنیا میں بیسٹ آف دی بیسٹ کوئی نہیں ہوتا، اٹس اے ریلیٹیو. ٹھیک ہے، ہمارے کولیگ تھے اور وہ ایک بڑے لیول، ہائر لیول پہ بھی ادارے کے اندر گئے. اور جب کبھی میں نے تھوڑا سا کبھی دیکھا کہ یار اس بندے کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو جو چیز میرے آنیسٹلی سامنے آئی، وہ پرفیکشنسٹ نہیں تھے. ان کی ٹیبل پہ جب بھی کوئی فائل جاتی تھی وہ ود ان 5 منٹس ایک آدھ لائن کے ساتھ سائن کر کے وہ آگے کر دیتے تھے. اور اس میں اسپیسیفکلی میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی ٹیبل کے اوپر فائل جو ہے وہ 2 مہینے پڑی رہتی ہے، اور ان سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے، لیکن آپ کے ٹیبل پہ کبھی میری فائل جو ہے میں نے دیکھا نہیں. 5 منٹ بعد وہ فائلیں ساری فارغ ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں یار دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی کیس آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ٹیم تیار کرتی ہے. اس ٹیم کی تیاری سے پہلے کافی دفعہ آپ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یار اس کے اندر کون کون ایشوز کو، کون سے پہلوز کو آپ نے کور کرنا. تو جب وہ چیز تیار ہو کے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ڈیڈ لائن کے ساتھ آ جاتی ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو فوری طور پہ بھیجیں. ٹھیک ہے.
اور اگر ہائی ایپس کو کوئی اعتراض ہوا تو کیس کین آلویز کم بیک ٹو اس. ٹھیک ہے, تو وہ ہمیشہ ہمارے پاس ایک راستہ ہوتا تھا کہ ہم اس چیز کو کام کو امپروو کر سکتے تھے. لہٰذا میں نے کبھی بھی کسی فائل کو اپنے ٹیبل پہ نہیں رہنے دیا, میں نے ہمیشہ فارورڈ کیے. اس کے مقابلے میں اپنے بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جو بہت ہی انٹیلیجنٹ لوگ, یعنی بڑے کمپیٹنٹ, یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت کمپیٹنٹ تھے. اور وہ کمپیٹنسی جو ہے ان کی, وہ پرفیکشنزم جو تھا ان کے اندر, وہ ایکچولی ان کی کیریئر کی گروتھ کے اندر بھی ایک رکاوٹ بھی بنا. چونکہ ان کے پاس جب کوئی کام آتا تھا تو وہ کہتے تھے یار یہ ویسا نہیں ہے جیسا میں چاہتا ہوں. اب ویسا نہیں ہے جیسا میں چاہتا ہوں تو اس کو کرنے کے لیے صرف آپ ہی اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیس پڑا رہتا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ جو اس کام کو کرنے والے لوگ ہیں وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات یقین کریں کہ وہ بڑے بڑے امپورٹنٹ جو ایشوز تھے وہ بیک برنر پر چلے جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, پھر نیا ایشو آ جاتا ہے, اور وہ جو کام ایک بندے کی محنت کی ہوتی ہے وہ جو ہے نا وہ کسی پیچھے رہ جاتی ہے. تو زندگی کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے, there is no first best. ٹھیک ہے, یہ دنیا جو ہے یہ سیکنڈ بیسٹ پر اویلیبل ہے. nobody is perfect. تو ہمیں پرفیکشن کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے, ہمیں پریگمیٹک ہونا چاہیے. ٹائم کی اور گیون انوائرمنٹ کی کنسٹرینٹ کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ہمارے کام ہیں ان کو ان میں اس کو جلدی فنش کرنا چاہیے. ایک جو دوسرا ریزن میرے نزدیک پروکریسٹینیشن کا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر میرا خیال یہ 90% یہ ہوتا ہے, ہمیں وی ہیو اے فیئر آف دا فیلئر, کہ یار سوری کہ یار میں فیل ہو جاؤں گا, یار لوگ کیا کہیں گے, یار لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نے یہ اسٹیپ لے لیا تو یار لوگ کیسے دیکھیں گے اس کو. یہ لوگوں کی کیئر کرتے 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 ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں, یہ ہمارا جو فیئر ہے یہ ہمارے کام کے اندر ایک جو ہے سپیڈ بریکر کے طور پر آ جاتا ہے, اور ہم وہ بہت سارے کام جو زندگی میں کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے. اسی طریقے سے ہمیں ایک بڑا جو ڈر یہ ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ یار لوگ کیا کہیں گے, یار جب میں یہ کام کر لوں گا تو یار لوگ کرٹیسائز کریں گے, ان کے کرٹیسزم کو, کرٹیسزم تو ہوگا بھائی, وہ تو ہمیشہ ہوگا. تو کرٹیسزم سے ڈرنا نہیں چاہیے, کرٹیسزم کو ایز اے پازیٹیو لینا چاہیے. اور کرٹیسائز اسی چیز کو کیا جاتا ہے جس کا کوئی وجود ہوتا ہے, یعنی if you don't do anything nobody is going to criticize you. So criticism کو you take it as a reinforcement کہ یار وہ میں کروں گا تو وہ کریں گے. You can always improve the things. So be ready. اور criticism کو اگر if there is a genuine criticism ہے, one should take it positively or you can always improve. اور ایک بڑا فیکٹر جو میں نے اپنی لائف کے اندر بھی دیکھا ہے کہ ہم اکثر طور پر اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, یار یہ کام بس رہ ہی جائے, یار میں نہ ہی کروں تو اچھا ہے. تو یہ اس چکر کے اندر بہت سارے کام جو ہے نا زندگی میں جو ہے آپ کے رہ جاتے ہیں اور آپ نہیں کرتے. اور یہ ٹینڈنسی جو ہے نا آپ کی ایک سیلف ڈیفیٹ کا ریزن بھی بن جاتی ہے. یعنی آپ چونکہ ہر چیز کو اوائڈ کرنے کے چکر میں ہیں, آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے, آپ اپنے آپ پہ پورا اعتماد نہیں ہوتا نا, سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے, اور اس بہت ساری چیزوں کو جب آپ ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور وہ ڈپریشن جو ہے دیٹ کین ٹیک اینی فارم. تو اس کو دور کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اس کا بڑا انالیسس کیا اور بڑا زبردست انالیسس کیا ہے. مطلب ایک تو اس کا ریزن یہ ہے کہ 11th آور مینٹیلٹی ہے ہمارے لوگوں کی, ہم پرفیکشنسٹ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز بہتر ہو. تو یہ جو 11th آور مینٹیلٹی ہے اس میں ایکچولی ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کام کب دینا ہے, یعنی اینڈ ڈیٹ پہ ہماری نظر ہوتی ہے. اس کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ یار اس کو سٹارٹ کب کرنا ہے,
تو آسانی رہ جاتی ہے. تو اینڈ ڈیٹ کی بجائے اگر ہماری نظر یہ ہو کہ یار اس کو میں نے اس کام کو کب جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے، تو بیسٹ پلاننگ کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہم دور کر سکتے ہیں. یہ جو ڈیلے ہے اننیسیسریلی، اس کو جو ہے دیٹ کی. تو بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ سٹارٹ کرنا. سٹارٹنگ از اے بگ ایشو. تو جب آپ کوئی کام سٹارٹ کر لیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. سیکنڈ جو ہے وہ ہے کہ لوگ جنرلی ایک جو ہے نا لیزینس ہوتی ہے، اور لیزینس یہ ہوتی ہے وہ آپ کی ڈیلے سٹارٹ کا ایک ریزن ہوتا ہے. اب کہتے ہیں چھوڑو یار آج سستی ہے یار، آج نہیں کرنا یار، چھوڑو یار کل کر لیں گے. یہ جو لیزی بیہیویئر ہے نا، یہ بہت ساری زندگی میں دیکھیں، بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے ہم لے کے چلتے ہیں اور ہم جو ہے وہ نہیں کر پاتے. تو یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ ریزن ہے. اور تیسرا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہے میرا خیال ہے لیک آف فوکس. جیسے ہمارے جس کو کہتے ہیں منکی مینٹیلٹی، ٹھیک ہے نا، ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ اکثر میں میرے ساتھ یہ بہت دفعہ ہوتا ہے. میں ایک ٹاپک چنتا ہوں اپنے لیے کہ یار اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، پھر میں اس پہ پڑھتا ہوں، اور پھر میں پڑھتا چلا جاتا ہوں، اور اتنا پڑھتا چلا جاتا ہوں کہ وہ ٹاپک میرے لیے بورنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر مجھے کوئی دوسرا ٹاپک نظر آ جاتا ہے، پھر کوئی تیسرا ٹاپک نظر آ جاتا ہے. اور اس مختلف طرح کے ٹاپکس کے نتیجے کے اندر یعنی ایک ہوتا ہے نا انسیٹیشن، یار میں جو ہے نا یہ کر لوں، یار یہ بہتر ہے، یہ کر لوں یہ بہتر ہے. کسی ایک جگہ پہ فوکس نہ کرنا جو ہے یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے. تو اگر ہم فوکس کرنا شروع کر دیں کام کے اوپر تو بہت سارے کام ہیں جو بہتر ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو اس کو سم اپ کرنے کے لیے میرا خیال ہے زندگی کے اندر ہم اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈیلے کرنا ہے، پروکریسٹینیشن ہے، ہمیں زندگی میں بڑا کاسٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو آپ اپنی ذات کے ساتھ جو بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ڈیلے نہ کریں، اس کو پلان کریں. یار اگر میں نے ایکسرسائز کرنی ہے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ. اگر میں نے کتاب پڑھنی ہے، مہینے میں ختم کرنی ہے، تو میں ڈیلی کتنے پیجز پڑھنے ہیں، آئی ول پٹ ان ٹو روٹین. ٹھیک ہے، میں نے شوگر کا استعمال نہیں کرنا، سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے وہ انکلکیٹ کریں اپنے مائنڈ کے اندر. اور بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے ایک ہیبٹ مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ یار یہ چیزیں جو ہیں یو میک دیم ہیبٹ. ہیبٹ کیا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کے اندر ایک چیز آپ کی سب کانشیس میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیٹ از دی بیسٹ وے. اسی طریقے سے جہاں پر رشتوں کی بات آتی ہے تو ہمیں اپنے بہت ساری چیزیں جن کو ہم اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم بہت ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں، اچھی باتیں کرنا چاہتے ہیں، کچھ گروتھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ پہلے سمجھانا چاہتے ہیں، اینڈ وی ڈونٹ ڈو اٹ تو ہمیں اس طرح کی چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے ہمارے مائنڈ کا ہے، اس کی گروتھ کے لیے ہم کرتے ہیں. ہمیں پڑھنا چاہیے، ایک شیڈیول بنائیں، پڑھیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے شاید ہماری کمٹمنٹ ہو ہماری اسپرچول ویل بینگ ہے، اور اس کے اندر ہمیں جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ میرا خیال ہے جہاں جہاں احکام لائی ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں. اور فضل الہی کی تلاش میں بندے کو رہنا چاہیے. اور وہ میرا خیال ہے اس کے لیے مجھے جو سب سے خوبصورت چیز لگتی ہے یہ میری یعنی یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے، ضروری نہیں سب کو اچھی لگتی ہو. میرا خیال ہے کبھی اگر آپ 40 دن کے لیے کسی ایک جماعت کے ساتھ، جیسے تبلیغی جماعت والے میرے ساتھی ہیں، آپ ان کے ساتھ اگر 40 دن لگا لیں تو دیٹ کین چینج یور لائف. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا. ہمارے کولیگس تھے یونیورسٹی کے اندر، جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، تو آنیسٹلی اسپیکنگ وہ بڑے یعنی ڈفرینٹ لیول کے انسان تھے، لیکن میں نے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے ہوئے دیکھا. اور
وہ اکثر میں ان سے پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے یار وہ 40 دن انہوں نے میری زندگی بدل دی، میری آؤٹ لک ٹورڈ لائف جو ہے انہوں نے بدل دی۔ کراچی کے اندر مجھے یاد ہے ایک بہت بڑا جنازہ مجھے اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا، اور وہ جنید جمشید کا تھا۔ بہت سارے لوگ کراچی میں، یعنی اتنے لوگ میں نے کراچی میں اتنا بڑا جنازہ شاید میں نے کبھی اپنی لائف میں اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا۔ تو کتنے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو جب لوگ جو ہیں وہ ایک خاص لیول پہ چلے جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے اندر اللہ کے تو وہ پیارے ہو ہی جاتے ہیں، پھر لوگوں کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی کے اندر کہ ہم ڈیلے نہ کریں، ٹھیک ہے، دفتری اوقات کے اندر ہم اپنے دفتری کاموں کو بہترین طریقے سے لے کے چلیں۔ تو وش یو بیسٹ آف لک، تھینک یو ویری مچ۔